تم نے میرا حکم تھا سلام کا جواب دینا اور تم نے اس سلام کا جواب نہیں دیا۔ اور پھر یہ کہ جب کسی موقع پر کوئی کسی کو سلام کہتا ہے تو وہ اس کو دعا دے رہا ہوتا ہے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ تو جب کسی کو کوئی سلام کا تحفہ دے اور وہ اس کا جواب نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سلامتی والے تحفے کو اس کے ہاتھوں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابتدا میں ہی اگر سلام کا جواب نہ دیا جائے تو اگر اس بات کو آپ میرے اس پروگرام کی ابتدا میں ہی قبول نہ فرمائیں تو پھر اس کے بعد والے وظائف نہ جانے اس کی برکات آپ کو حاصل ہو سکیں یا نہیں۔ اس لیے آپ اس نیت سے کہ خدا ہمیں سلامتی عطا فرمائے سلام کا جواب دیا کرے جب بھی کوئی اہل ایمان آپ کو سلام کرے۔ میں نے آج آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اور اس کے متعلق اور اس کی مناسبت سے جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ بڑی مشکل سے آپ کی سمجھ میں آئے گی، اور اللہ کرے وہ سمجھ آ جائے تو پھر بہت سے مسائل کا خود بخود ہی بغیر کسی مشکلات کا حل پیش کرنے والے کی ہی حل ہو جایا کریں گے۔ خلاق عالم ارشاد فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ تو بادشاہیوں کا مالک ہے، اور ایسا مالک نہیں کہ بس خود ہی مالک ہے، ایسا مالک ہے کہ جس کو تو چاہے پوری کائنات کی بادشاہی عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو تو چاہے عزتیں دیتا ہے اور جس کو تو چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر شے پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب کوئی بات کسی سے ان لفظوں میں کہے کہ بات کا مفہوم بتا رہا ہو کہ یہ بندہ کچھ مانگنا چاہتا ہے مجھ سے، یہ بندہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے، تو اس کی تمہید میں ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو بندہ جب اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ دعا کے طور پہ تلاوت کرے تو وہ کہتا کیا ہے؟ اللہ تو بادشاہ ہے، تو دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی دیتا ہے، اور جس سے تو ناراض ہو جائے ذلیل بھی تو ہی اسے کرتا ہے، خیر اور بھلائی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے تو عطا کرے۔ میں نے آپ کو اس آیت کریمہ کے حوالے سے عزت کی بات عرض کرنا ہے کہ خدا جسے دے۔ اب یہ بات جب خدا جسے دے تو عزت ہر بندے کی ضرورت ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، چاہے وہ عزت والے راستے پر چلے یا کوئی چھوڑ کر اور چلا جائے، لیکن عزت ہر ایک کی ضرورت ہے اور ہر بندہ تمنا رکھتا ہے مجھے عزت ملے۔ میں اس عزت کے حوالے سے آپ کی توجہ ثمر کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ عزت آپ بھی چاہتے ہیں۔ ایک بندہ کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، کسی مشکل میں پھنسا ہے، اگر اس کو اللہ کریم مشکل سے نجات دے دے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس کو عزت ہے کہ دیکھیے جی اس بیماری سے تو کوئی بھی کبھی نہیں بچا، یہ تو پریشانی ایسی ہے تو اس سے تو ہزاروں تباہ ہو گئے، لیکن تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تجھے اس پریشانی سے بچا لیا۔ تو گویا یہ عزت ہے کہ دوسروں کو نہ ملی تجھے عطا ہو گئی۔ تو یہ عزت ہر بندے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی امام ہے اس کو بھی عزت چاہیے، مؤذن ہے تو اس کو بھی عزت چاہیے، کوئی مزدور ہے تو اس کو بھی عزت چاہیے، دنیا کے جس کام میں بھی کوئی بندہ کام کر رہا ہے اس کو عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواتین حضرات، میں آپ کی توجہ ثمر کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جب کسی بندے نے آپ کو کوئی وظیفہ بتایا کسی مشکل میں پھنسنے کے بعد، تو آپ سے اللہ کریم جل جلالہ نے وہ مصیبت ٹال دی۔ اب آپ سے تو مصیبت ٹلی تو اللہ نے آپ کو عزت عطا فرما دی، اور جس بندے نے آپ کو وظیفہ بتایا تھا اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس وظیفے سے اللہ نے مشکل ٹالی ہے تو یقیناً وہ بھی اسے اپنے لیے عزت ہی سمجھتا ہے، اور اس عزت کی وجہ سے اس کے دل میں بھی مسرت و خوشی ہوتی ہے۔ اچھا ذرا غور فرمائیں جی، جب کبھی
کسی وظیفے سے کسی کا کوئی کام ہو جائے اور پھر جس نے اس کو وظیفہ بتایا تھا اور یہ امید رکھی ہوئی تھی کہ یہ وظیفہ پڑھنے والے کو تو خدا کبھی بھی اپنی کرم نوازیوں اور رحمتوں سے محروم نہیں رکھتا اور محروم نہیں رہنے دیتا، تو بندہ اس انتظار میں تھا کہ مجھے کب خبر ملے گی کہ اللہ نے اس آیت کریمہ، اس دعا، اس وظیفے کی برکت سے اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دیا، اس پریشانی سے نجات عطا کی۔ تو خواتین و حضرات، اس انتظار میں جب کبھی بڑی مدت کے بعد سرے راہ کسی سے ملاقات ہو جائے اور اس کو یوں چلتا پھرتا دیکھے، جس نے یہ شکایت کی تھی کہ میں تو چارپائی سے ہل نہیں سکتا جی، لوگ مجھے سہارے سے اٹھاتے ہیں، ایمان سے بتائیے اس کو کتنا خیال اور افسوس ہوگا کہ دیکھو یار، اس بندے پر میں نے تو جو کچھ کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی مانگی، اس کو میں نے وظائف بھی بتائے، لیکن اس کو اتنا بھی خیال نہیں آیا، نہ جانے وہ بندہ عزت کے انتظار میں ہوگا، اللہ کی رحمت کی امید کی اطلاع میں ہوگا، تو محسوس ہوتا ہے نا۔ میں اس حوالے سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب کبھی آپ نے کسی عامل سے رابطہ کیا، اس سے کوئی وظیفہ لیا، اس سے کوئی تعویذ لیا، اس سے کوئی دم کروایا، تو یقیناً جب بھی کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، تو وہ رائے گاہ نہیں جاتا، ضائع نہیں جاتا، وہ کام ہونا ضرور ہے، اس میں کچھ نہ کوئی اثر دکھانا ضرور ہے، لیکن اس طرح محنت کرتے کرتے، وظیفہ بتاتے بتاتے، دم کرتے کرتے، اچانک جس بندے کو وہ دم کر رہا ہے، تعویذ استعمال کے لیے دے رہا ہے، اس انتظار میں ہے کہ اللہ اس کو شفا دے، درمیان سے وہ بندہ پھسل جائے اور کسی اور بندے کے پاس چلا جائے، کہیں اگر ٹیلی فون کوئی مل گیا کسی بندے کا، یا کوئی اور ٹیلی فون مل گیا کسی ایڈورٹائزمنٹ میں، یا کوئی ٹی وی پہ ایسا پروگرام نظر آ گیا، تو اس پر فوراً فون کر کے اس کو اپنے حالات سے آگاہ کیا۔ اب نئے وظیفے پہ لگ گیا، وہ رہ گیا جس سے پہلے وظیفہ لیا جا رہا تھا۔ بھائیوں بہنوں، میں آپ کی توجہ اس امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں، اب وہ پہلے ہی وظیفے سے اس بندے کا دوسرے دن ہی کام ہو گیا جس نے ٹی وی پر فون کیا تھا، یا کہیں اور کسی بندے سے ٹیلی فون نمبر لے کر کو فون کیا، اس نے ایک پھونک ماری یا کوئی تعویذ دیا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ سبحان اللہ جی، ٹی وی والے شاہ صاحب جو ہیں، میں نے ان سے وظیفہ مانگا تو ایک رات میں مشکل ٹل گئی۔ خواتین حضرات، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ محنت اس کے پیچھے ٹی وی والے شاہ صاحب کی نہیں ہے، اس غریب کی ہے جس نے کئی مہینوں سے یا کئی چلوں سے یا کئی ہفتوں سے آپ کے لیے مسلسل دعائیں کی، آپ کو وظائف دیے، آپ کو تعویذات دیے۔ اب آخر میں وہ ایک چھوٹی سی چٹکی کی ضرورت ہوتی ہے، بندہ ٹھیک پہلے ہو چکا ہوتا ہے، بس وہ آخر میں جب کسی کو وہ آخری چیز جو اوپر تھوڑی سی کوئی کریم ہی لگانی تھی، اس سے وہ سارا مسئلہ حل ہو جانا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ جس بندے کو اتنی مدت سے وہ خدمت میں لگا رہا اور آخری جو کچھ بھی کوئی گولی دی یا کوئی ٹیبلٹ دیا، کوئی چھوٹا سا وظیفہ بتا دیا، تو اس سے اگر بندے کو شفا مل گئی، تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ تکبیر ٹی وی کا صرف وظائف بتانے کا ہی نہیں، آپ کو رہنمائی دینے کا بھی ہے، آپ کو ہدایات دینے کا بھی ہے کہ کام اس طرح کیا کریں، اس میں بھلائی ہوگی، فائدہ اس میں ہوگا۔ یقیناً ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب کام چلتا رہے، لیکن میں خواتین و حضرات آپ کی توجہ اس امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی فرمائیں، پہلے جو بندہ اتنی مدت سے محنت کر رہا ہے اس کو یوں اگنور نہ کر دیں، جب تک وہ نہ کہے جی اب مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کسی دوسرے کے پاس نہ جائیں، نہ جانے اسی کی محنت ہی رنگ لانے والی ہو اور آپ کی بے صبری نے اس بندے کو رکھ دیا اور نئے بندے کو وہ عزتیں مل گئیں۔ عزت اللہ دیتا ہے، لیکن کسی کی محنت اگر کسی اور کے کھاتے میں پڑ جائے، یقیناً اس پہلے بندے کو بڑا صدمہ ہوتا ہے۔
میں آپ خواتین و حضرات کی توجہ اس امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں جس کے ساتھ لگے ہوں جب تک وہ آپ کو جواب نہ دے دے کسی اور کی طرف نہ جائیں۔ ممکن ہے اس غریب کی محنت رنگ لانے والی ہو اور ایک رات میں کسی اور کے پاس جائیں اور اس کے بعد وہ وہیں کا وہیں رہا اور اللہ نے آپ کو کرم نوازی عطا کی اور عزت آپ نے کسی اور کے سر ڈال دی۔ تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے، اس میں بھلائی آپ کی ہے، یہ ہمارا سکل ہے جی، یہ جو وظائف ہیں تو الحمدللہ ہم آپ کو اپنا سکل ہی دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ہم سے تعویذ لیں، آپ خود ہی پڑھیں اور اللہ سے وہ شفا حاصل کر لیں۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں اگر اللہ کریم قبول فرما لے تو بڑی سخاوت ہے، لوگ اپنے سکل نہیں دیا کرتے، لیکن اللہ کا شکر ہے تقوی ٹی وی کی انتظامیہ نے آپ سب پر اور ہم سب پر احسان کیا، آپ کو موقع بخشا کہ آپ اس سکل کو اپنے فائدے میں لائیں، استعمال کریں، یقیناً اللہ کریم آپ کو برکتوں سے نوازے گا۔ تو بہت سے بہن بھائی ہمارے ٹیلی فون پہ ابھی انتظار میں ہیں، لیکن یہ بات بڑی ضروری تھی کہ جو میں نے عرض کرنا تھی کہ جس سے آپ لگے ہیں اس کے ساتھ لگے رہیں جب تک کہ آپ کو وہ جواب نہ دے دے۔ ایک بہن کی ابھی جو ہمیں فیس بک کے ذریعے میسج ملا ہے اس سوال کا جواب میں پہلے عرض کروں گا، لیکن پہلے ٹیلی فون کال سن لیتے ہیں جی، وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا رہ جائے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ میں نے پیچھے بدھ والے دن آپ سے بات کی تھی اور آپ نے مجھے 2 میری بچیوں کے لیے وظائف بتائے تھے، ایک سورت مدثر بتائی تھی 4 دفعہ پڑھنے کے لیے جاب کے لیے، اور ایک سورت مزمل بتائی تھی 3 دفعہ پڑھنے کے لیے شادی کے لیے۔ تو ان دونوں کو میں پڑھنا شروع کر دیا اسی دن سے، رات سے۔ اس کا وقت جو ہے وہ رات کے وقت مجھے عشاء کے بعد پڑھنا ہے؟ جی سورہ مزمل صرف رات کے وقت پڑھنے کی کوشش کرنی ہے جب وہ سوئے ہوئے ہوں جی، اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی مجبوری ہوئے تو پھر جاگتے ہوئے بھی، لیکن جب وہ بستر پہ ہوں تو سورہ مزمل صرف اس وقت پڑھنی ہے جی۔ جب وہ سوئے ہوئے ہیں تو میں سورت مزمل میں پڑھتی رات کو ہوں، سورت مزمل، اور جی سورت مدثر بھی ساتھ ہی پڑھتی ہوں۔ 4 دفعہ سورت مدثر پڑھتی ہوں، 3 دفعہ سورت مزمل پڑھتی ہوں، ایک بچی کے لیے اور دوسری بچی کے لیے بھی سیم اسی طرح 7 ٹائم۔ اور ساتھ درود شریف کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ پڑھنا ہے جی۔ اب اس کے لیے کوئی تعداد خاص مقرر نہیں ہوتی، لیکن سورہ مزمل شریف اور سورہ مدثر سے پہلے اگر آپ 10 بار درود پاک پڑھیں اول آخر تو یہ زیادہ مفید رہے گا انشاءاللہ۔ جی جی۔ تو کتنے دن ریگولر پڑھتی رہوں رشتے اور جاب کے پڑھتی لیے؟ رہیں نارمل، اگر کوئی اور درمیان میں رکاوٹ نہ ہو تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے 7 دن 10 دن کے بعد عموماً جو ہے عمل کے لیے 7 دن 11 دن 21 دن 41 دن ہوتے ہیں جی، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پڑھائی جو ہے وہ کتنی پرفیکٹ ہے۔ بہرحال یقیناً اللہ جی میں کیسر سے پڑھتی ہوں، میں لگا کے نا اس کے ساتھ ہر لفظ کے ساتھ زبر زیر کے ساتھ پڑھتی ہوں جی۔ اللہ کرے آپ صحیح پڑھتی ہوں جی، اور یقیناً اللہ کے پاک کلام کی برکت آپ کو نصیب ہوگی، جاری رکھیے۔ بہت شکریہ بہن جی۔ نیکسٹ فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی حکم فرمائیں جناب۔ جی حضور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری آپ سے سوال یہ ہے جناب کہ اگر کوئی بندہ جی فرمائیں جی فرمائیں، میں دور سن رہا ہوں ہو جی۔ جی بہت دور ہو، جیسے مثلا میں یہاں برطانیہ میں ہوں، میری کچھ خاندانی دشمنیاں ہیں، تو اس میں کچھ مجھے پرابلمز وغیرہ ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دشمنیاں جو ہیں سولو ہو جائیں، صلح ہو جائے۔ یہاں پہ ایک عامل صاحب ہے، مجھ سے کہنے لگے آپ اتنے پیسے دیں اور میں آپ کو ایک تعویذ دوں گا تو بغیر جانے کے پاکستان آپ کی صلح یہاں سے ہی ہو جائے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ جی عرض یہ ہے جی کہ اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعا اور صدقہ یہ تقدیر بدلتا ہے جی۔ تو اس لیے اگر نہیں، وہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، لیکن میرا کہنے کا مسئلہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں پیسوں کی، ٹھیک ہے جی بہت شکریہ۔ وہ ڈیمانڈ پیسوں کی کر رہے ہیں کہ آپ اتنے پیسے دیں تو میں گارنٹی سے آپ کی صلح ہو جائے گی، جو خاندانی جو آپ کی
ہے یہ سسٹم چل رہا ہے اس میں صلح ہو جائے گی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایسے گارنٹی دے سکتے ہیں آپ کسی کو؟ جی میں بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے تو انشاءاللہ بریک کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب ضرور عرض کروں گا. جی اللہ کریم آپ کو پریشانیوں سے بچائے. خواتین و حضرات وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ کے سوالات اور ان کے جواب ضرور عرض کروں گا انشاءاللہ. اجازت فرمائیے چند منٹ کے لیے. فی امان اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم. درود رب کا حکم بھی اور اس کی ادا بھی، درود فرشتوں کا وظیفہ بھی اور ان کی دعا بھی، درود رسول کی محبت بھی اور ان سے وفا بھی، درود گناہوں کی بخشش نیکی بھی اور جزا بھی، درود رحمت ہے کرم ہے اور شفاعت مصطفیٰ بھی. آئیے کثرت سے پڑھیں درود، یہ نور بھی ہے ذکر بھی ہے قرب نبی بھی سوال بھی اور عطا بھی. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم. دیکھیے اور شرکت کیجیے زاویہ درود میں ہر جمعہ سحپیر 3:30 بجے صرف تکبیر ٹی وی پر. تکبیر ٹی وی شاپ کے ذریعے اب آپ مارکیٹ سے کم قیمت پر خریداری کر سکتے ہیں. اسلام ٹیب، آر ڈیجیٹل ٹیبلٹ، قرآن ریڈر پین. اس حیرت انگیز ڈیجیٹل پین کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں تلاوت قرآن شریف یا ترجمہ. جو آیت، حرف یا سورت آپ سننا چاہیں اس پر اس پین کو رکھیں، یہ آپ کو آپ کے پسندیدہ قاری کی آواز میں سنائے گا. 7 مشہور قاری صاحبان کی آوازوں میں مکمل قرآن شریف، دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ. علاوہ ازیں اس میں آپ دوسروں کی اپنی تلاوت ریکارڈ کر سکتے ہیں. انتہائی نفیس پیکنگ باکس. ابھی آرڈر کریں یا آن لائن خریدیں www.takbirtv.com یا فون کریں 0208-144-8388. Islam Tab. Read Quran, search the Quran, listen to the Quran. Translations, thousands of apps to download for the Quran, Hadith, books, your companion during Hajj and Umrah, your guide to the Qibla direction, prayer timings. It's your book, your teacher, your friend, it's your computer, it's your guide, it's your TV. Video chat with your family and friends, online education, Hajj videos, nasheeds, recitations, a great learning gadget of the century. It's for every member of the family. Islam Tab, a new way of learning, a small investment which matters. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں آپ سب کو اپنی ورچوئل کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. تکبیر قرآن کورس. تکبیر ٹی وی آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھنے اور سیکھنے کا انقلابی پروگرام لا رہا ہے. اسلام ٹیب یا کمپیوٹر کے ذریعے. امریکہ سے فوجی ٹرینرز پاکستان واپس پہنچ گئے. پشاور کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں کو تربیت دیں گے. امریکہ کو افغانستان میں القاعدہ کی پناہ گاہوں کی پریشانی. پینٹاگون نے کہا ہے کہ افغانستان میں اب بھی القاعدہ کی محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں. کراچی میں مزید 2 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. ہلاکتیں 11 ہو گئیں. شہریوں نے ڈاکو پکڑ لیا. تشدد کے بعد پولیس کے حوالے. پیٹرول اور ڈیزل سستا ہونے کا امکان. 4 روپے 71 پیسے اور 5 روپے کمی کی جا سکتی ہے. سمری وزارت خزانہ کے حوالے. کرکٹر محمد سمیع پر دھوکہ دہی کا الزام. شہری نے لاہور کے تھانے میں مقدمہ درج کرا لیا. امریکہ میں کیا گیا پانی کا نیا اور انوکھا استعمال. پانی سے موسیقی اور دلچسپ ڈیزائنز کی تخلیق. چان میرے مکھنا کے ہنس کے ایک پل ادھر تکنا نظرا رس نہیں نہندا تکنا چان میرے مکھنا.
گلوکار اور اداکار عنایت حسین بھٹی کو بچھڑے 13 سال بیت گئے، جاندار اداکاری اور مدھر آواز شائقین کے دلوں میں زندہ۔ عظمی رانا سولیسیٹرز ہمارے ماہر حضرات آپ کے کئی مسائل میں مدد کر سکتے ہیں، جیسے میرج ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا، وزٹ ویزا، اسائلم، ورک پرمٹ، انڈیفینٹ لیو، نیشنلٹی، اپیلز، جوڈیشل ریویوز، شریعہ اینڈ اسلامک بلز۔ ان کے علاوہ ہم سول لیٹیگیشن میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، آج ہی رابطہ کریں، فون 08000 124 033 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ azmirana.com۔ تکبیر ٹی وی پر چلنے والا آپ کا پسندیدہ پروگرام عشق رہبر مرشد ہادی آپ کی بے پناہ فرمائش پر اب DVD پر بھی دستیاب ہے۔ رابطے کے لیے فون 0208-861-4942 یا ای میل کریں sales@takbir.tv۔ Prophet sallallahu alaihi wasallam said, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میں آپ سب کو اپنے ورچوئل کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تکبیر قرآن کورس۔ تکبیر ٹی وی آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھنے اور سیکھنے کا انقلابی پروگرام لا رہا ہے۔ اسلام ٹیب یا کمپیوٹر کے ذریعے آپ ہماری کلاس کا لائیو حصہ بنے۔ ہماری کلاس آن لائن تکبیر ٹی وی پر پروگرام کی شکل میں دکھائی جائے گی تاکہ وہ لوگ جو کلاس کا حصہ نہیں بن سکتے وہ بھی قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکیں۔ کورس کے اختتام پر تمام کلاس اسٹوڈنٹ کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ اب آپ کو قرآن پاک پڑھنے اور سیکھنے کے لیے کہیں دور جانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے اسپیشل ورچوئل کلاس روم کے ذریعے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہماری لائیو کلاس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ انفارمیشن پلیز وزٹ آور ویب سائٹ www.takbirtv.com۔ HRF ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے۔ HRF شام میں خانہ جنگی سے متاثرہ اپنے مہاجرین مسلمان بہن بھائیوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ ہم آپ کی مدد سے متاثرین کو طبی امداد، خوراک، رہائش اور پانی کی سہولتیں مہیا کر رہے ہیں۔ آپ سے اپیل ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ان متاثرین بہن بھائیوں کی بھرپور مدد کریں۔ آپ اپنے ڈونیشنز درجہ ذیل اکاؤنٹ نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ تکبیر ٹی وی شاپ کے ذریعے اب آپ مارکیٹ سے کم قیمت پر خریداری کر سکتے ہیں۔ اسلام ٹیب، ڈیجیٹل ٹیبلٹ، قرآن ریڈر پین۔ اس حیرت انگیز ڈیجیٹل پین کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں تلاوت قرآن شریف یا ترجمہ، جو آیت، حرف یا صورت آپ سننا چاہیں اس پر اس پین کو رکھیں، یہ آپ کو آپ کے پسندیدہ قاری کی آواز میں سنائے گا۔ 7 مشہور قاری صاحبان کی آوازوں میں مکمل قرآن شریف، دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ، علاوہ ازیں اس میں آپ دوسروں کی یا اپنی تلاوت ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ انتہائی نفیس پیکنگ باکس، ابھی آرڈر کریں یا آن لائن خریدیں www.takbirtv.com یا فون کریں 0208-144-8388۔ تکبیر ٹی وی کو لندن اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے سیلز اسٹاف کی ضرورت ہے۔ کامیاب امیدواروں کو پرکشش تنخواہ اور دیگر مراحت دی جائیں گی۔ خواہشمند خواتین و حضرات آج ہی اپنی CV مینیجنگ ڈائریکٹر جناب فرحان اسلم کو ای میل کریں۔ ای میل ایڈریس farhanaslam@takbirtv.com اور رابطے کے لیے فون 0208-861-4045۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ
فبأي آلاء ربكما تكذبان. Islam tab. Read Quran, search the Quran, listen to the Quran. Translations, thousands of apps to download for the Quran, Hadith, books, your companion during Hajj and Umrah, your guide to the Qibla direction, prayer timings. It's your book, your teacher, your friend, it's your computer, it's your guide, it's your TV. Video chat with your family and friends, online education. Hajj videos, nasheeds, recitations, a great learning gadget of the century. It's for every member of the family. Islam tab, a new way of learning, a small investment which matters. کیا آپ کا پچھلے 3 سال میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور آپ کی غلطی بھی نہ تھی تو فوراً کلیم ایکسپرٹ UK سے رابطہ کریں. چاہے روڈ ایکسیڈنٹ ہو, ورک انجری ہو یا کوئی میڈیکل نیگلیجنس ہو, ہمارے ایکسپرٹ سولیسیٹرز آپ کو فری ایڈوائس دیں گے اور 100% کمپنسیشن بھی دلوائیں گے. آپ کیس جیتیں یا ہاریں, آپ کو کوئی کاسٹ نہیں پڑے گی. آج ہی رابطہ کریں. فون 0800 012 4157. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین. خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد پروگرام مشکلات کے اسلامی حل میں فاروق شاہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے. آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز. جہاں ضرورت پڑی اللہ کے کلام سے دلیل ہوگی, جہاں ضرورت پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کریمہ سے, اور جہاں ضرورت پڑی اہل ایمان کے مومنوں کا طریقہ اللہ نے اس کو کامیابی کا سبب بتایا ہے. لہذا ہم کہیں نہ کہیں آپ کے ان سوالوں کا جواب اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے نکالیں گے. فون کال سننے سے پہلے میں ایک وہ میسیج آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو ہما بیگ نے فیس بک کے ذریعے بھیجا ہے. تو پہلی اسی بہن کا ایک فیس بک پہ میسیج تھا پچھلی پروگرام میں, یعنی چند ہفتے پہلے. اس میں تو الحمدللہ خیر کی اور خوشی کی خبر تھی کہ ان کی خالہ صاحبہ کو کوئی پرابلم تھا, ان کو وظیفہ بتایا گیا. الحمدللہ 3 ویک وظیفہ پڑھنے کے بعد ان کی خالہ صاحبہ کو اللہ نے شفا عطا فرما دی اور وہ ٹھیک ہو گئی جو ان کا پرابلم تھا. پھر اس کے بعد ایک نیا پرابلم ابھرا, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتایا. تو اس کے لیے ہما بیگ کا میں وہ میسیج آپ کو سنا دیتا ہوں. I want to tell you, Shah Sahib, I asked Wazifa for my khala from you, that I read all Wazifa from Surah Alam Nashrah and ayat number 25, 28 of Surah Taha from 16th para, which you told me, but it didn't affect on her. You know, Shah Sahib, before she started to read her namaz, but now she forgets and even can't read Quran Pak. You gave me this wazifa 3 weeks ago. I want to know what to do now, Shah Sahib. Allah Hafiz. ہما بیگ آپ مہربانی یہ فرمائیں کہ جو صورتیں آپ نے وظیفے کے طور پہ بھی پڑھی ہیں یہ آپ کسی کو سنائیں, سورہ علم نشرح بھی اور وہ آیت بھی, اور غور کریں کہ کہیں اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو, کیونکہ جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے وہ ہماری ہی ہوتی ہے. اللہ کے کلام کی تاثیر بہرحال اپنا کام دکھاتی ہے, اور یقیناً
اس میں بھی جو پہلے ان کو اللہ نے شفا عطا فرمائی تھی. اب دوسرا یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ عام کوئی تکلیف نہ ہو, اس کی بیہائنڈ کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو اس تکلیف میں مبتلا کرتی ہو, تو اس کے لیے اگر آپ دوبارہ ٹیلی فون پر رابطہ فرمائیں تو میں مزید عرض کر سکوں گا کہ اس کا کیا حل ہے. دعا ہے رب العالمین جل جلالہ آپ کی خالہ صاحبہ کو شفا عطا فرمائے. آپ کا پچھلا جو میسیج ہے وہ بھی ابھی میرے پاس ہے, جس میں آپ نے بتایا تھا کہ اللہ نے آپ کی خالہ صاحبہ کو اس وظیفے سے شفا عطا فرمائی ہے. تو اب آگے ٹیلی فون کال سنتے ہیں, لیکن ایک صاحب جن کا بھی فون تھا وہ فرماتے ہیں کہ کوئی صاحب پیسے مانگتے ہیں اور گارنٹی دیتے ہیں کہ کام ہوگا. اس میں دو چیزیں ہیں جی, کہ وہ بندہ جو آپ کو گارنٹی دیتا ہے اس کو آپ کتنا جانتے ہیں, وہ ٹرسٹ وردی ہے, قابل اعتماد ہے, تو یہ تو ہم کسی کی ذمہ داری نہیں دے سکتے. وہ گارنٹی خود ہی دیں اور آپ اس کا جس کو پیسے دیں اس کے ساتھ صحیح معاملات. دیکھیے ایک بات بڑی اللہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں اس کا حکم فرمایا. اللہ ارشاد فرماتے جب کسی سے کوئی معاملہ کرو نا لین دین کا, تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, تو یہ ایگریمنٹ لکھ لیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں بہت سے کیسز جو ہے نا وہ ادھار مانگنے والے, اس میں بھی یہ شامل ہے. اب وظیفوں سے ادھار واپس ملے گا, یقیناً اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے, لیکن اگر ہم نے بنیاد ہی غلط رکھی ہو تو اس کی سزا بہرحال بھگتنا پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بددعا کے سامنے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا, لیکن ایک ایسا مظلوم ہے جو روتا رہتا ہے لیکن خدا اس کی دعا نہیں سنتا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مظلوم اور پھر خدا کے بارگاہ میں وہ روئے اور دعا اس کی قبول نہ ہو؟ سرکار نے فرمایا ہاں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو کوئی مال دیا کسی نے اور اس سے لکھوایا نہیں, اب وہ اس سے مانگتا ہے یار وہ میرا مال واپس دے, وہ میرا ادھار واپس دے, وہ ٹرخائے جاتا ہے جی ہاں ٹھیک ہے جی دوں گا دوں گا دوں گا, اینڈ یہ ہے کہ وہ کب دیا تھا اور کب لیا تھا. اب وہ روتا ہے یا اللہ اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا, مار لیا ہے, اب میری مدد کر. اللہ فرماتا ہے تو نے میری نہیں مانی تھی, اب میں تیری نہیں مانتا. میں نے کہا تھا لکھ لیا کرو, تو نے نہیں لکھا, اب روتے رہو. تو مطلب یہ ہے بنیاد غلط تھی کہ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل نہ کیا, تو اب ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہماری بات پر مانے اور اس پر عمل کرے, تو یہ بات بہرحال ممکن نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ گارنٹی, اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بندہ کون سا ہے جی, وہ جو گارنٹی آپ سے لے رہا ہے اور آپ کو گارنٹی دے رہا ہے. اگر وہ کوئی اللہ کا بندہ ہے, شریعت مطہرہ میں حق اور عقیدے کے لحاظ سے پکا سچا, تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ, جب وہ قسم کھا لیتے ہیں یہ کام ہو کے رہے گا تو خلاق عالم ان کی قسم کو ضرور پورا کرتے ہیں اور ان کا کام ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ جب قسم کھائے گا آپ سے وعدہ کرے گا ہو کے رہے گا تو پھر ہو جائے گا, تو بہرحال پھر ہو جائے گا. لیکن میں نے عرض کیا اللہ کا حکم پہلے ہے, یہ ایگریمنٹ کہیں کسی وکیل سے لکھوا لیں. تو یہ بات میں نے عرض کیا واقعی مومن جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, لیکن یہ آپ کی ہے کہ آپ ان کو کیسے پہچانتے ہیں اور وہ کیسے. اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ وہ پیسے مانگتے ہیں, تو کیا ان کاموں میں پیسہ لینا اور دینا اس کے لیے بھی کوئی ہے شرعی طور پہ کوئی اس کی دلیل؟ تو جناب بات یہ ہے آپ جس کام کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں آخر پہلے آپ یہ ثابت تو کریں کہ آپ واقعی اس کو ضروری سمجھتے ہیں. اگر وہ کام اتنا ضروری ہے تو آپ اس کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں؟ یا آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اپنی جانی قربانی دیں یا مالی قربانی دیں, یا خود اللہ کا قرآن لے کر بیٹھ جائیں اور اس کو پڑھنا
شروع کر دیں. اللہ سے کہیں اللہ میں کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا, بس تیرے دروازے پہ بیٹھا ہوں, مصلی پہ ہوں, تیرا پاک کلام پڑھتا جا رہا ہوں. اٹھوں گا تب جب مجھے یہ پیغام آ جائے کہ تیرا کام ہو گیا ہے, تو پھر اللہ سے ہی لگا لو. مقصد یہ ہے کہ جس سے کام کروانا ہے نا جی, آپ یہ تو ثابت کریں کہ اس کام کو آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. اگر آپ اسے ضروری سمجھتے ہیں پھر یقیناً کچھ نہ کچھ قربانی آپ کو دینا پڑے گی. اور اگر آپ یہ شو نہیں کرتے, آپ اس کو کتنا اہم سمجھتے ہیں, تو پھر نہ وہ کوئی کام کرنے والا کرے گا, اور چونکہ آپ کوئی انٹرسٹ شو نہیں کر رہے. اب رہ گیا کہ وہ آپ سے پیسے کیوں مانگتے ہیں, تو ان کا آپ کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ وہ فی سبیل اللہ آپ کا کام کریں. آخر وہ اس کے لیے محنت وہ کریں گے نا. یا تو آپ انہیں کہیں جی کہ مجھے آپ بتائیں میں کام کروں, تو پھر یقیناً ہو سکتا ہے کوئی رعایت ہو. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضور کے صحابہ کی ایک جماعت نکلی اور راستے میں کسی جب گاؤں میں پہنچے, ان کو بھوک لگی, پیاس لگی, تو اس گاؤں کے لوگوں سے کہنے لگے جی آپ ہماری کچھ مہمان نوازی کریں, ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے دیں. لوگوں نے کہا ویسے مشٹنڈے آ گئے ہیں جی, اور ان کو ترخا دیا, کچھ کھانے پینے کو نہ دیا. دیکھیے اللہ کریم کی طرف سے آزمائش. اتفاق سے اس گاؤں کا جو بڑا سردار تھا اس کو بچھو لڑ گیا. اب بچھو لڑا تو وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, تو اس کے جو ماننے والے, تعلق دار, رشتہ دار, برادری والے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی علاج ہو, اس کا کوئی حکیم مل جائے, کوئی ڈاکٹر مل جائے. ان کو پتہ چلا یار یہ جو درویش کہیں سے آئے ہوئے تھے ان سے پتہ کریں شاید ان کے پاس کچھ ہو. وہ وہاں گئے, کہنے لگے جی ہمارا جو سردار ہے اس کو بچھو لڑ گیا ہے کوئی تم میں ایسا کہ اس کو کوئی دم درود کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دے, وہ ٹھیک ہو جائے. تو ایک صحابی بولے, کہنے لگے بات یہ ہے ہمارے پاس بہت کچھ, لیکن چونکہ تم نے ہمیں روٹی کا لقمہ دینا بھی گوارا نہیں کیا تو ہم کیوں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کریں. اس لیے پہلے تم کچھ کرو نہ دکھاؤ تو پھر ہم بھی کریں گے. اب ان کا سودا ہوا جی, سودا ہوا بکریوں کے حساب سے, ہمیں اتنی بکریاں دیں گے تو ہم دم کریں گے اور وہ تمہارا سردار ٹھیک ہو جائے گا. واقعی بکریوں کا سودا ہوا, انہوں نے دم کیا, سورہ فاتح شریف پڑھی اور ان کو دم کیا تو اللہ نے اس کو شفا دے دی, وہ ٹھیک ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال پیش ہوا, سرکار یہ بکریاں لی ہیں اس نے اور دم کیا ہے, تو سرکار نے فرمایا کیا پڑھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ فاتح شریف پڑھی تھی. سرکار نے فرمایا پھر تو اس میں میرا حصہ بھی نکلنا چاہیے. آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسکرا رہے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ اس طرح کے جو دنیا داری کے کام دین کے لیے یہ مسائل ضروری ہیں کہ آپ جب کسی کو دین سکھا رہے ہیں اس کے لیے کچھ لینا چاہیے اسے یا نہیں, لیکن جب آپ کسی کو دنیا کا نفع دے رہے ہیں, اس کی بیماری, اس کے جنات, اس کے تکلیف, ان کے پروگرام, ان کے قرضے, یہ جو معاملات دنیا داری کے ہیں ان کے لیے اگر آپ کچھ کریں تو یقیناً اگر کوئی اور سے آپ توقع رکھتے ہیں وہ کچھ کرے گا تو آپ کو بھی کرنا چاہیے. بہرحال اس بھائی کو میں مشورہ یہ دوں گا, مہربانی فرما کر پہلے دیکھ لیں کہ وہ ہے کون, ٹرسٹ وردی ہے, قابل اعتماد ہے, اور اگر گیا تو پھر پیسہ گیا. تو ٹیلی فون کالز کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, تو دو باتیں ضروری تھیں جو میں نے عرض کر دی ہیں, تو اب ٹیلی فون کال سنتے ہیں جی. میرے بھائی اور بہنیں جو ٹیلی فون کریں وہ سب سے پہلے ٹی وی پر تو وہ دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ٹیلی فون پر جواب دینے والا دے رہا ہے یا نہیں. آواز جو ہے وہ آپ صرف ٹیلی فون کے ذریعے ہی سنیں. مہربانی فرمائیں ٹی وی اگر آن ہو تو والیوم اس کا ضرور بند کر دیں تاکہ آپ کو بات کہنے میں آسانی ہو, مجھے سمجھانے میں اور آپ کے سوال کا جواب دینے میں آسانی ہو. جی عرض کرتا ہوں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم شاہ جی. جی وعلیکم السلام بہن. شاہ جی پہلے تو میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا تو میری بہو کا انٹرویو ہوا ہے انگلش ٹیسٹ میں, تو وہ پاس ہو گئی ہے. تو الحمدللہ بہن مبارک ہو, اللہ تعالیٰ اور آپ کو عزت عطا فرمائے. اور جتنے بھی بھائی بہنیں, یہ چاہتی ہوں کہ وہ ابھی اس کے پیپر وغیرہ تیار ہو گئے, ابھی ویزے کے لیے جمع کرانے, شاید بدھ کو وہ جائے. تو آپ بتائیں یہ سورۃ توبہ کا آپ نے جو وظیفہ دیا تھا نا وہی پڑھ رہی تھی تو اس کے ساتھ اس کو کامیابی ملی. اب آگے بھی وہ ویزے کے لیے بھی
यही पढ़ती रहेगी। तो मैंने बिल्कुल बहन उसको बता दें वो ये पढ़ती रहे। यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है इस वजीफे की जी। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। इसकी गारंटी मुस्तफ़ा करीम ने दी है, जिसको खुदा फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये तो अपनी मर्जी से ज़बान ही नहीं हिलाते, वो खुदा कहता है तो मुस्तफ़ा बोलते हैं। उनकी गारंटी है इसमें, बाकी दुनियादारों की गारंटी क्या कहने। बहुत मेहरबानी बहन, बहुत शुक्रिया। दुआओं की दरख्वास्त है कि तकवीर टीवी की इंतज़ामिया और उनके मामलात और उनके अखराजात की खुदा की बारगाह में सुरखरू की दुआ फरमाए। बहुत शुक्रिया बहन जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बहन जी। शाह जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ अपने माँ बाप के बारे में। जी फरमाएं। जी मेरे माँ बाप पिछले 22 सालों से इस परेशानी में पड़े हुए हैं। उनको रोजगारी की बड़ी परेशानी है। मेरे भाई जिस काम को भी करना चाहते हैं कोई नहीं उनका होता। एक बार भाई इधर आया हुआ था तो बस उसको भी डिपोर्ट कर दिया गया। तो अब हालात काफी उनके खराब है। बहन आप सब एक घर में रहते हैं? जी आप सब एक घर में ही रहते हैं? जी नहीं, मेरे माँ बाप पाकिस्तान में रहते हैं, मैं इधर हूँ। अच्छा जी, अगर आप माँ बाप से कहें कि उनमें से कोई एक हर रोज सुबह सवेरे सूरह यासीन शरीफ अव्वल आखिर 10-10 बार दुरूद शरीफ पढ़े और सूरज निकलने से पहले पहले पढ़कर दुआ मांगे, ऊंची आवाज़ से पढ़े ताकि घर में आवाज़ आती रहे। और फिर जो मकसद हो रहा कोई एक बार सूरज यासीन शरीफ पढ़े और किसी एक मकसद के लिए दुआ किया करें हर रोज़। रोज़गार के लिए, फिर भी रिज़्क में बरकत के लिए, फिर भी अल्लाह करीम यकीनन अपने पाक कलाम की बरकतें अता फरमाएगा और आप हमें दुआएँ देंगे जी। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत मेहरबानी जी। नेक्स्ट फोन कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर मैं स्टूडियो में मिलाएंगे कॉल प्लीज। जी समझ आपकी बात की बिल्कुल नहीं आ रही मुझे जी, थोड़ा क्लियर बोलें, फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं मैनचेस्टर से कॉल कर रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। ये मैं यहाँ पर मेडिकल के एग्जाम देना चाह रहा था, तो बहुत दफा ऐसा होता है कि मैं थोड़े से नंबरों से रह जाता हूँ। मेरे ख्याल में आप बात करते हुए टेलीफोन के माइक से आप थोड़ा दूर हो जाते हैं, इसलिए मुझे आपकी सारी बात समझ नहीं आती जी। आप पूरी कंसंट्रेशन से अगर फोन फरमाए ना तो फिर मुझे समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह और मैं जवाब भी अर्ज करूंगा। इम्तिहान ऐसा है कि मैं काफी अर्से से इम्तिहान पास करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे इम्तिहान नहीं पास हो रहा। अच्छा जी, अर्ज ये है कि अगर आप इम्तिहान जब भी मुताला शुरू करें ना जी जी तो 40 बार दुरूद पाक पढ़े और 40 बार ही पढ़े ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये रिपीट कर देंगे प्लीज। दुरूद पाक पढ़े जी 40 बार जी जी और 40 बार पढ़े ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ठीक है जी। जब स्टडी करने लगे ना तो ये पढ़ें जी। अच्छा जब आपने एग्जाम के लिए जाना हो ना जिस दिन जी तो ये पढ़ कर जाएं जी। और जब आप पेपर देने लगे तो ये इस तरह 40 बार पढ़कर थोड़ा सा टाइम निकाल लेना जी, तो यकीनन आप हमें दुआएं देंगे जी। अल्लाह आपको कामयाबी देगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अच्छा जी। नेक्स्ट फोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। ठीक है जी, गुड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो ख़वातीन हज़रात फ़ोन फरमाते हैं और टीवी भी सुन रहे हैं उनकी फ़ोन कॉल मुश्किल से थ्रू होगी जी। और आप ये समझेंगे कि हम फ़ोन उठा नहीं रहे, यकीनन फ़ोन का जवाब हाजिर है, लेकिन अगर आपकी आवाज़ हमें आए तो। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद फरमा कर आप फ़ोन फरमाएं जी। अब 2 बार तो मैं सलाम अर्ज़ कर सकता हूँ, तो अगर 2 बार भी आप न सुने तो मेरे ख्याल में फिर नेक्स्ट फ़ोन कॉल ज़रूर होनी चाहिए जी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
جی نیکسٹ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام شاہ جی. شاہ جی میں بہت مشکل میں تھا کہ میں جو بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. جی ہلو جی فرمائیں جی. ہاں جی میں بہت مشکل میں تھی شاہ جی, تو میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کسی بھی کام کا. کہ جو بھی میں کام شروع کر لگنا میں تو پاسے پریشان ہو جانا اور سوچن لگا میں کی کرا. تو کوئی کام نہیں مل رہا, کوئی کاروبار نہیں ہو رہا, کوئی گل نہیں میرے بن رہی. تو میں بہت پریشان ہوں, میری فیملی پیچھے پاکستان میں. اچھا دسو مینو کوئی وظیفہ دسو جہاں وقت میں کوئی جڑا بھی کام شروع کرا میں وہ کر لا حوصلے میں, اور میں نروس ہو جانا, ڈر لگا گا. اچھا جی آپ اگر لکھ لیں تو یا یاد رکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ, صرف یہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ. یہ ہر نماز کے بعد آپ نے 51 ٹائم پڑھنا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ 51 بار پڑھیں جی. اور اس کے بعد 3 بار دروسی پڑھ کر دعا مانگ لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جی بھائی اگلے ہفتے تک آپ کا دل کسی سائڈ میں لگ جائے گا اور کچھ نہ کچھ راستے ہموار ہو جائیں گے. بہت شکریہ جی. جی نیکسٹ فون کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شاہ صاحب میں نے پچھلی بار بھی آپ کو کال کی تھی اپنے پریکٹیکل ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے, تو آپ نے تیزی سے فرما دیا تھا, مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. اگلے مہینے کی جون کی 14 کو میرا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے پریکٹیکل, اس کے لیے پلیز وظیفہ بتائیے گا, تھوڑا آہستہ حضرت صاحب ذرا سمجھ آئے. بہت شکریہ بہن, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ عزیز. تکبیر ٹی وی والوں نے ایک اور احسان یہ کیا ہے کہ یہ میرے پروگرام بھی یوٹیوب پر وہاں آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھنے کو مل جاتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں وظیفہ آرام سے ہی عرض کروں, لیکن اتنا بھی نہیں آرام سے کیا جا سکتا کہ وہ ایک ہی وظیفے کے لیے سارا ٹائم لگ جائے. بہن اگر پہلے جو وظیفہ آپ نے پڑھا ہے اگر تو آپ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ 7 بار پڑھا کریں فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد. مجھے نہیں پتا کہ پہلے آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا ہے یا اللہ نے ویسی کرم فرما دیا ہے. تو اس امتحان کی نیت سے آپ معمول بنا لیں, اور جب امتحان کے لیے گھر سے جائیں تو یہ 7 بار اول آخر درود پاک بھی 7 بار پڑھنا ہے جی. اچھا اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں. کچھ وظیفوں کے بعد دعا ضروری ہوتی ہے کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کے لیے وظیفے ہوتے ہیں جی. اور کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی نہیں, بس وہ وظیفہ ہی کافی ہوتا ہے. کبھی کبھی دعا کی قبولیت کے لیے کچھ کنڈیشنز اللہ اور اس کے رسول نے رکھی ہیں, وہ ہمیں پوری نہیں ہوتی اور دعا قبول نہیں ہوتی جی. جب خدا پر چھوڑ دیں وظیفہ پڑھ کر تو کبھی بن مانگے بھی بلکہ اکثر بن مانگے اللہ کریم عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ حسبی اللہ والا وظیفہ جو ہے یہ پڑھیں اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. یقیناً اللہ کامیابی دے گا اور آپ ہمیں دعائیں دیں گی. بہت شکریہ جی. نیکسٹ فون کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک بار میں نے سلام کہہ دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی شاہ صاحب عبد المتین بات کر رہا ہوں لوٹن سے. ماشاء اللہ عبد المتین صاحب خیریت سے آپ, بہت شکریہ یاد فرمانے کا. بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے اور آپ کا پروگرام ہم ریگولر دیکھتے ہیں اور ہم مستفید ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے اور صحت کاملہ عطا کرے تاکہ آپ ایسے ہی پروگرام کرتے رہیں اور ہم لوگ مستفید ہوتے رہیں. آمین. بہت شکریہ عبد المتین صاحب. دعاؤں کی درخواست رہے گی تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام شاہ جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ جی میرے 2 سوال ہیں, مجھے پلیز آپ. جی حکم. جی ایک بچہ ہے میرا پاکستان میں, تو اس نے ابھی الیکٹرک کا کام سیکھا ہے تو وہ دکان کھولنا چاہتا ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ دیں جو اس کی دکان چل پڑے. وہ یتیم بچہ ہے شاہ جی. بیٹے کا نام کیا ہے بہن؟ خاور شاہ. جی خاور شاہ. خاور شاہ. جی جی
वो दुकान अपनी खोलना चाहते हैं, उसने अभी अभी काम सीखा है ना, तो मैं चाहती हूँ आप कोई वजीफा देंगे। अभी मैंने जो आपसे बात की ना, उसकी बहन ने आपका वजीफा पढ़ा है, जो इंटरव्यू में पास हुई है, तो वो भाई है छोटा उसका, वो बच्चा अभी अभी इलेक्ट्रिकल काम से पास हुआ है, तो उसने ना दुकान खोलना चाहता है, तो मुझे आपसे कोई वजीफा चाहिए जो दुकान चले शादी उसकी। बहन आपकी पिछली बात की तो बिल्कुल मुझे कोई समझ नहीं आई, बहुत शुक्रिया। वो जो खबर शाह साहब के लिए इलेक्ट्रीशियन का वजीफ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 सिपारे की जो पहली आयत है ना, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यहाँ तक पढ़ना है। उसे कहें जी कि अब पता नहीं दुकान कब वो शुरू करेंगे, या तो ये है कि हर नमाज के बाद 7 बार ये पढ़ें जी, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें, और सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा ये पढ़ें, और दुआ नहीं करें, सिर्फ नीयत रखें जी कि अल्लाह ताला करे काम जो है वो ठीक चल पड़े, और यकीनन चल पड़ेगा, अल्लाह उसको कामयाबी देगा जी। लेकिन ये ख्याल रखना है कि जो बंदा उसके साथ कोई काम करने वाला दूसरा लगे ना, उसका ख्याल रखना है कि वो कोई ऐसा हो। कभी ये होता है कि बिज़नेस होता है किसी और के नाम, उसके बखत सवले नहीं होते जी, और बंदा काम करता है कोई और। दरमियान में ये बहुत से हमारे भाइयों बहनों के जो सारा दिन वो टेलीफोन मैं सुनता हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जी कि बंदा ढूंढता है कि ये बंदा तो ठीक है लेकिन काम क्यों नहीं चल रहा, एंड ये होता है कि वो किसी और के नाम होता है जी। तो क्योंकि उसमें रोज़ी का मसला हर बंदे के साथ अपना अपना होता है जी। तो बहरहाल खबर शाह साहब के लिए ये वजीफ़ा आप उन्हें बता दें, यकीनन अल्लाह करीम उनके लिए अपनी बरकतों और रहमत के दरवाज़े खोलेगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट फोन कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब हुक्म। शाह साहब, मेरा कोई 5 साल हो गए तकरीबन ऑपरेशन मेरे मसाने का। आपकी आवाज़ कट रही है जी, और मुझे समझ नहीं आ रही क्या फरमा रहे हैं आप। 5 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था शाह साहब, और उससे वो डॉक्टर कहते हैं कि मेरी नस है जो चल गई है। आपके टेलीफोन की मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, या तो कंट्रोल रूम वाले मेहरबानी फरमाएं जी, हाँ नंबर ले लें और या उनसे सवाल ले लें जी, ताकि उनकी मेल ज़ाया। नेक्स्ट फोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब हुक्म फरमाएं जी। जी मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ जी। ऑस्ट्रेलिया से कॉल कर रहा हूँ आपको। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया से कॉल फरमा रहे हैं जी, हुक्म फरमाएं। जी मैंने सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करनी थी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी, आपने सिर्फ तारीफ करने के लिए, हमें दुआ देने के लिए फ़ोन किया है, बहुत मेहरबानी। हुक्म फरमाएं अगर कोई हो तो। जी नेक्स्ट फोन कॉल सुनते हैं जी। उन्होंने गालिबन सिर्फ हमें खुश करना था जी। बहरहाल मोमिन को खुश करना भी एक सदका है जी, तो इसलिए उनकी मेहरबानी है जी, ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने फ़ोन किया जी। जी नेक्स्ट फोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। शाह साहब क्या हाल है? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत है। शाह साहब उस दिन परसों फोन करता रहा, आपसे बात नहीं। खान कादरी साहब के साथ आप बैठे हुए थे, बहुत ज्यादा कोशिश की आपसे बात करने की। शाह साहब एक छोटा सा मसला है मेरे साथ। जी हुक्म। जनाब एक तो इधर अदालत का केस बना हुआ है छोटा सा, और काम बिल्कुल ही नहीं है। 2 साल से तकरीबन बिल्कुल फारग बैठे हैं। एक अदालत का केस भी बन गया इधर। जी क्या फरमाया वालिद साहब, और काम मुझे अगर आप दोबारा दोहरा दें। अदालत का केस एक बन गया है, अदालत का आपके साथ। जी 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 आप काम भी नहीं है, फारग बैठा हूँ, बिल्कुल काम भी नहीं है। लेकिन ये एक केस भी बन गया अदालत का, पुलिस का, अदालत का ये। अच्छा जी, तो आपका नाम क्या है? नाम जनाब साजिद है, महमूद, साजिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया जी।
بندہ جب کسی کیس میں پھنس جائے تو آیت کریمہ سے بڑھ کر اور کوئی ایسی کلام وظیفہ نہیں ہے جو بندے کو وہاں سے نکال سکے. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد 40 بار آیت کریمہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں جی اپنی اس میں, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. ہر نماز کے بعد 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ صحیح پڑھنا یہ بڑا ضروری ہے جی. اگر صحیح نہ پڑھا جائے تو پھر کام نہیں ہوتا, اور پھر یہ ہوتا جی کہ شاید آپ کے وظیفے نے کام کوئی نہیں کیا. تو آپ مہربانی فرمائیں جی اس کو معمول بنا لیں اور دعا جاری رکھیں, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سرخروئی عطا فرمائے گا. بہت شکریہ جی. نیکسٹ فون کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی. جناب میرا نام قیصر فاروق ہے اور میں اسپین سے بول رہا ہوں. قیصر فاروق صاحب اسپین سے, حکم فرمائیں جناب. جی عرض ہے کہ میرے پاس نہ تو پیپر ہیں تو نہ ہی کام ہے, اس کے لیے آپ کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میں پیپر بن جائے. قیصر فاروق صاحب بہت شکریہ, فون بند فرما دیں, میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا. پہلے تو قیصر صاحب اللہ کے بھروسے پر آپ سورہ انا اعطیناک الکوثر اس کو 181 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھیں. پوری سورۃ الکوثر, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور اس کے لیے جتنا بھی ٹائم سورج نکلنے کے بعد ہو, جو بھی ہو, فجر کی نماز کے بعد جی, اور اس کے بعد آپ دعا کریں جی. تو اس میں 3 دعائیں آپ کر سکتے ہیں جی, پیپر والے یا جو بھی ہو نا, 3 دعائیں اس کے بعد آپ نے کرنی ہیں. اول آخر اس سورت کے بمائے دعا کے 3 بار درود پاک پڑھ لیں. پڑھنا فجر کی نماز کے بعد ہے, یہ روٹین بنا لیں جی. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا. سورۃ الکوثر یہ کسی کو سنا لیں جی. عموماً وہ بہانہ یہ ہوتا ہے جی کہ ہم نے دیہاتوں میں پڑھا ہے, پتہ نہیں دیہاتوں میں قرآن غلط کیوں پڑھایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا جی. بندہ جو ہے نا وہ اپنا الزام استادوں پر لگا دیتے, نہیں جی ہمیں دیہاتوں میں پڑھایا ہی انہوں نے ایسے تھا. اب انگلینڈ میں ہے, اب تو پڑھانے کے الحمدللہ بڑے ذرائع ہیں جی. اللہ کے فضل و کرم سے تکبیر ٹی وی بھی عنقریب قرآن پاک سکھانے کا پروگرام شروع کر رہا ہے, اور یقیناً آپ کو یہ بھی آسانی میسر آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا پاک کلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قیصر صاحب بہت شکریہ جی. جی نیکسٹ فون کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی نیکسٹ فون کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کنٹرول روم والے اگر 2 بار سلام کے بعد کوئی جواب نہ ملے پھر یقیناً ان کو پیچھے کوئی پرابلم ہوگا جی, اس لیے اس کا اتنا انتظار نہیں کرنا چاہیے. شاہ صاحب. جی 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 شاہ صاحب بری میں بول دیں. جی ہاں شاہ صاحب جی میں اٹلی سے بات کر رہی ہوں. جی حکم جی. جی بڑی مشکل ہے, 3-4 سال ہو گئے نے, وہ دے واسطے کوئی وظیفہ دسو. مشکل کی ہے باجی؟ مشکل جے اسی نا اپنے اٹلی چ رہنے ہیں, اسی پیچھے اپنے مکانہ بیچنا, اپنے رشتہ دار ہی نے جڑے پائے سن 4 سال 5 ہو گئے نے, کوئی 2 سال واسطے. وہ ہوں اتوں نہیں جے نکل دے, وہ آدھے کدی نہیں پیسے دیو تو اسی نکلنے نے, بڑی پریشانی انہیں سارے واسطے بنائی. اچھا تسی اٹلی جی کوئی ساڈا انہاں نال لین دین نہیں جی, ایک پیسے دا بھی ساڈے واسطے کوئی دعا منگو, سان کوئی وظیفہ یہ دسو کہ اسی پڑھ گئے تے اللہ تعالیٰ سانو انہاں تو معافی دے, وہ ساڈے گھروں نکل جان. اتنے کوئی بندہ ہے پاکستان جڑا وظیفہ پڑھ سکے یا تو سے پڑھنا ہے؟ جی پاکستان بھی بندہ پڑھ سکتا ہے, نہیں تو تسی میں نہیں دسو, میں آپ اتنے وظیفہ پڑھا, گھر جے ساڈا ہی ہے. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. او جڑا مکان ہے اس کا کوئی تہاڈے کول فوٹو شوٹو ہے؟
جی فوٹو ایک ہے تو کوئی نہیں تو اوتھے ہے فوٹو. وہ فوٹو منگوا لو نا جی. جی فوٹو رکھو سامنے. جی تے سورہ الفیل ہے 30ویں سپارے جی. وہ 10 واری سورہ الفیل راتی عشاء دی نماز تو بعد وہ رکھ کے فوٹو سامنے تے پڑھ لے جی. جی تے جس ویلے تسی یہ پڑھو نا 10 واری سورۃ الفیل تے ایک واری پڑھو جدو ختم کرو نا تے اپنے جڑے سجا ہاتھ ہے نا اس نو 3 واری اس تے مارنا ہے اس مکان والے فوٹو تے. ٹھیک ہے جی. ایک واری پڑھنی ہے مارنا ہے 3 واری پھر دوسری واری تیسری واری چوتھی واری 10 واری سورت پڑھنی ہے تے او جاری رکھو روزانہ. پھر اگلے بہت تک دسیا جدو شروع کرو نا 7 دن تک کم از کم کرو نا. تے اگر میرے تواڈی پھر ٹیلی فون تے ممکن اتنے نہ ہوئے تے پھر اگلی ویک تک جاری رکھیا ہے پھر وظیفہ. بہت شکریہ. شاہ جی دے تواڈا موبائل نمبر مل جائے اپنا. میرے خیال دی ضرورت کوئی نہیں جی. دن موبائل فون تے بڑا مشکل ہوندے. تسی پڑھو نا 7 دن تے ہے آلی تے 7 دن تسی پڑھو اگلے بہت پھر انشاءاللہ دوبارہ ٹیلی فون تے ہو جائے گی ملاقات. بہت شکریہ جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. شاہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی حکم کرو جی میں بول رہا جی. جی وعلیکم السلام جی. شاہ جی میں بہت مشکل میں ہاں. مینو 15-16 سال ہو گئے اتنے آیا تے میں کوئی فیصلہ کسی بھی کام دا جے کام دا یا کسی کاروبار دا کدھر بھی جانا مینو ڈر لگن لگ پہ کم جی. کوئی مینو سمجھ نہیں آتی میں کی کرا. جس پاسے میں جانا 2 راہ نکل آتے ہیں. ایک راہ صحیح ہوتا دوسرا غلط ہوتا. جہاں پاسے غلط ہوتا ادھر ٹر پینا. ایسا کوئی مینو حل کر کے دسو کہ میں پیچھے بھی گھر باہر نے سارے ہی. ہوندے کتھے ہو تسی؟ بیوی بھی بیمار ہے بچے بھی بیمار نے. کتھے ہوندے ہو تسی؟ میں اسپین ہونا جی شاید. اچھا تے بیوی بھی کول ہے؟ نہیں بیوی پاکستان ہے. تے جے اگر اس کو کوئی وظیفہ پڑھنا پائے تو واسطے پڑھ لے گی؟ جی پڑھ لے جی. اچھا انہوں آکھو جی وہ تواڈے واسطے نا سورہ تغابن یہ ہے اپنا 28 سپارے. اچھا سورہ تغابن التغابن. التغابن ہاں جی یہ ہے 28 سپارے سے جی. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ کو بھائی یہ نا جمعرات والے دن 21 واری پڑھے جی. جمعرات کل آ گئی نا کل. ہاں کل جمعرات ہے نا جی. ہاں جی 21 واری پڑھے تے اول آخر 21 واری درود سی پڑھے جی. اچھا جی. تے پڑھ کے نا تے دعا کرے تواڈے واسطے. ٹھیک ہے. یہ کام کئی کام ہوندے جی کہ اس وچ جڑا نا رکاوٹ وہ کسی اور وجہ تو ہوندی ہے جی. تے اسی بیماری اور ہوندی ہے تے اسی دوائی اور جگہ تے کھاندے ہوندے ہاں. یہ کام تہاڈا جڑا نا جی تہاڈی بیگم اگر کر لوے نا جمعراتی یہ کر لوے دعا تو پھر اگلے بہت پھر فون کر کے میں دسیا ہے کی ہویا. ٹھیک ہے سر. بہت شکریہ جی. جی نیکسٹ فون کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب جناب علی. شاہ صاحب تھوڑی پریشانی ہے مکی ایک سے کوئی کاروبار نہیں قرض بھی بے شمار ہو گیا ہے. جو کام بھی کرنا پیچھے 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 جانا تھا. انتہائی حالات میرے تنگ دست ہو رہے ہیں. دن بہ دن مشکلات آ رہی ہیں. جس کام کی بھی ہاتھ رکھنا وہ بھی مشکل ہو جانی. اس میں اکلے ہو یا بیوی بھی ہے نال؟ جی بیوی بھی ہے. اچھا کتنی مدت تو ہے یہ مسئلہ؟ تقریباً 1.5 سال ہو گیا شاہ صاحب. 1.5 سال. بیوی قرآن شریف پڑھی ہوئی ہے؟ جی جی پڑھے ماشاءاللہ. اچھا سبحان اللہ جی بہت اچھی گل ہے. اس طرح کرو کہ بیوی نو آکھو جی وہ 3 واری نے سورہ یاسین شریف اول آخر 10 واری درود سی پڑھ کے روزانہ اگلے پار تے پڑھے گھر وچ تے پڑھے اچھی آواز نال کہ اگر کوئی اس کمرے وچ کوئی بندے ہون تو انہاں نو آواز اتنی اچھی آواز نہ پڑھے کہ اس گھر وچ اس کمرے وچ آواز آندی رہے جی. ٹھیک. اچھا جی اس تو بعد پورے گھر وچ پھوک مارے 3 واری پڑھ کے. جی جی. تے اگر تسی تے کول ہو تے تانوں بھی پھوک مارے اپنے آپ تے پھوک مارے جی. اچھا اے ویکھو جی کرو اگلی بہت دار دے پھر میں دسیا جی کی ہویا. اچھا ٹائم کس ٹائم پڑھنی ہے؟ نہ صبح جی. صبح جی اگلے پار نا مطلب سورج نکلنے تو پہلے پڑھ لو تاں بھی ٹھیک ہے.
تقریباً 11:30 بجے تو پہلے دوپہر تو پہلے جی ٹھیک ہے شاہ صاحب ہاں تو کوئی ٹائم ایک مقرر کر لو انشاءاللہ تسی اللہ پاک تمہیں خوشیاں بھی کھائے گا سانو پھر تسی دعائیں دیو گے بہت شکریہ اول و آخر درود شریف جی ہاں 10 بجے جی 10 جی تھینک یو شاہ صاحب جی نیکسٹ فون کال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں جی السلام علیکم السلام علیکم قبلہ شاہ صاحب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری محمد سعید عرض کریں جناب جی حضرت قاری صاحب قبلہ جناب مزاج مقدس دعا آپ کی دعا جناب بہت بہترین پروگرام ہو رہا ہے جی آپ دے جناب ضیاء القرآن فاؤنڈیشن واسطے تواڈی عطیات تواڈیاں دعائیں سب جناب تکبیر ٹی وی تے سنیاں نے اللہ پاک پر عزت نہ رکھے تے بہت شکریہ بار بار تواڈے فون یقیناً خوش کر دے سن جی بہت شکریہ اور فرماؤ کوئی حکم میرے واسطے جی قاری صاحب قبلہ جی نیکسٹ فون کال سنتے قاری صاحب پھر آپ حکم فرمائیں اگر ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں جی جی نیکسٹ فون کال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میں نے سوال پوچھنا تھا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں جی فرمائیں تھوڑا اونچا بولیں گے جی آواز آپ کی کلیئر نہیں ہے اچھا میرے جو ہے نا ہسبینڈ وہ 5 سال سے ایک ایگزام دے رہے ہیں وہ پر کامیاب نہیں ہو رہے بہت مشکل میں ہے اور اس سال ان کا آخری چانس ہے کیا کرتے ہیں وہ فارمیسی جی فارمیسی اچھا وہ ایگزام دے رہے ہیں جی ایگزام ہوگا ابھی 1 مہینے کے بعد اچھا یعنی وہ امتحان دے رہے ہیں اور اس میں کامیابی نہیں ہو رہی کیونکہ 4 سال ہو گئے ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے جو ہے نا توجہ نہیں ہو رہی ان کی پھر پاس نہیں ہو رہے اور اس دفعہ ان کا آخری چانس ہے تو اگر یہ چانس انہوں نے جو ہے نا کامیاب نہ ہو تو پھر ان کا نام کیا ہے نام نہیں بتانا چاہتی میں اچھا جی تو پھر میں اگر کہوں کہ میں وظیفہ نہیں بتانا چاہتا پھر کیا اگر کنٹرول روم سے کہیں تو ان کو میں بتا دوں گی تو پھر آپ کو بتا دیں گے اچھا جی بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ بہن اگر تو وہ نماز پڑھتے ہو نا جی تو بعض کام ہوتے ہیں کہ بندے میں خود کوئی ہوتی ہے گڑبڑ اگر وہ کرے بھی تو مثلا ایک ایسا برتن ہے جو خود میلا کچیلا ہے گندا ہے اس میں اگر آپ کوئی دوائی ڈال کر اس کو پلائیں گے تو یقیناً وہ چونکہ دوائی ہی نہیں رہی اصل اس لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کو پرابلم ہوتا ہے خود وہ اگر اپنا کوئی علاج کرنا بھی چاہے اچھا جی نام مجھے کنٹرول روم سے مل گیا ہے میں ٹیلی فون یہ اپنا فون نہیں بتاتا ٹی وی پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی سورج جب نکلے نا جی تو انہیں بتائیں کہ وہ 111 بار پڑھیں یا عزیز ہو جب یہ کنڈیشن ہے کہ سورج ادھر نکلے ادھر یہ پڑھنا شروع کر دیں 111 بار پڑھنا یہ اس وقت پڑھنا ہے جب سورج اگر سورج نکل گیا تو پھر بھی یہ وظیفہ لیٹ ہو گیا اور اگر سورج نکلنے سے پہلے پڑھا تو پھر بھی لیٹ ہوا ایگزیکٹ جب سورج نکل رہا ہو اس وقت آپ ان کے لیے یعنی اپنے خاوند کے لیے یا عزیز 111 بار پڑھیں اور اس کے بعد 11 بار درود پاک پڑھ کر اس کے صرف اس ایگزام کی کامیابی کی دعا کریں یقیناً اللہ کریم اس کو کامیابی عطا فرمائے گا بہن بہت شکریہ کبھی یہ نام پوچھنے میرا معمول نہیں ہے لیکن کبھی ضرورت ہوتی ہے جی تو آپ محسوس نہ فرمائے گا تو یہ اچھا طریقہ ہے اگر آپ ٹی وی پر نہ اناؤنس کرنا چاہیں تو کنٹرول روم میں بتا دیں وہ مجھے آہستہ سے بتا دیا کریں گے تو بہت شکریہ نیکسٹ فون کال سنتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سر شاہ صاحب نے سر گل بات کرنی ہے جی شاہ صاحب نا جی کون صاحب سر میں منور بول رہے ہیں سر اچھا جی تھوڑا اگر اونچا بولیں مائک تھوڑا نزدیک رکھیں تاکہ مجھے صحیح آواز آئے میں بول رہا ہوں جی لیکن آپ کی بات مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی حکم فرمائیں آپ سر میں شاہ صاحب نے بات کرنا چاہتے ہیں جی میں بول رہا ہوں جی ہاں جی شاہ صاحب میں پرتگال تو رد کر رہے ہیں جی پرتگال تو مجھے بالکل سمجھ نہیں اچھا جی 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 ٹھیک ہے جی اچھا فرماؤ جی اپنے شاہ صاحب بول رہے ہیں جی ہاں جی سر میں پرابلم جو سر 13-14 سال ہونے کروائے تو ڈاکومنٹ نہیں کوئی بندے ہوئے سر جی کنٹرول روم سے اگر سمجھ آ رہی ہے کو کیا فرما ہاں جی
جی آپ ایسا کریں کنٹرول روم میں بتا دیں مجھے آپ کی آواز کی صحیح سمجھ نہیں آ رہی تو میں انشاءاللہ وہ مجھے سمجھائیں گے تو میں آپ کو جواب عرض کر دوں گا. بہت شکریہ. کنٹرول روم والوں سے آپ بات کر رہے ہیں. جی نیکسٹ فون کال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جناب علی جی میں شاہ صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی میں عرض کر رہا ہوں. جی میں بول رہا ہوں, حکم فرمائیں. اچھا میرا نام ہے یحییٰ, میں لیسٹر سے بول رہا ہوں. جی کیا نام فرمائے؟ میرا نام ہے یحییٰ. یحییٰ. جی حکم فرمائیں جناب. جناب میں انڈیا سے آیا ہوں اور میری عادت ہے میں اٹھتے بیٹھتے سوتے تو یا گوشت پاک یا رسول اللہ یا غریب نواز ایسا بول کے ان سے ہی دعائیں مانگتا ہوں, ایسا کرتا ہوں. تو ایک گناہ کا کام تو نہیں ہے نا؟ جی بہت شکریہ یحییٰ صاحب. میں عرض کرتا ہوں. جی بہت مہربانی جی. اچھا جی یحییٰ صاحب فرماتے ہیں جی کہ میں یا غوث پاک کہتا ہوں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں. اب دعا اللہ سے کرنی چاہیے اور ان بزرگوں کو پکار کر اگر آپ اس نیت سے دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت امت کی دعاؤں میں ہی لگے ہیں. جب بھی کوئی بندہ, میں ایک مثال عرض کروں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے جب کوئی بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھے اس کے بدلے میں میرا رب اس پر 10 بار درود پڑھتا ہے. اور یہ بات یہ دیکھیے نا, بندہ حضور کو دعائیں دیتا ہے, خلاق عالم اس کے بدلے میں اس بندے کو اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں. تو یہ جب بندہ اللہ والوں کا نام لے تو وہ اللہ والوں سے دعا نہیں کر رہا ہوتا, دعا کرتا ہے وہ اللہ سے. ان کا نام اس لیے لیتا ہے تاکہ وہ توجہ کریں اور کہیں یا اللہ یہ ہمارا ہے, تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے, قبول کر لو. تو یہ اس میں کوئی شرم قباحت نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. اللہ والوں کو یاد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو یقیناً دعاؤں سے نوازیں گے. خواتین و حضرات ٹائم ختم ہونے کو ہے. اب میں اور آپ کی کوئی ٹیلی فون کال بھی نہیں سن سکتا. پروگرام کو دیکھنے کے لیے, پیغام دینے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پر بھی اور ٹویٹر پر بھی اور فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی ہمارے پروگرام چل رہے ہیں. اور تکبیر ٹی وی کی انتظامیہ کے لیے بھی دعائیں اور تعاون کی آپ سے درخواست ہے. جس طرح وہ فی سبیل اللہ ہم سے تعاون کر رہے ہیں, آپ بھی فی سبیل اللہ دین کے کام کے لیے تعاون کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے, اجازت چاہتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. فی امان اللہ و رسول. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا یا صلی وسلم دائما ابدا